اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ آج ہماری درس نظامی کمزور کیوں ہے؟ جو میری کم فہمی ہے، کم عقلی ہے، جو میرا ناقص تجربہ ہے، جو میری کم تجربہ ہے، میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ آج ہماری درس نظامی بہت کمزور جا رہی ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہو۔ ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ٹوٹل جو درس نظامی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، آج بہت کمزوری جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ اول تو یہ ہے جو ہمارے بیٹھے ہیں پرنسپل محترم، وہ ٹیچرز کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک تو وہ تنخواہ مکمل نہیں دیتے، اچھے جو ٹیچر ہیں، اچھے جو درس نظامی کے ماہر ایکسپرٹ ٹیچر ہیں، جو ماہر مدرس ہیں، ان کو اچھی تنخواہیں دینی چاہیے، اچھی تنخواہیں دینی چاہیے، معقول وظیفہ ہونا چاہیے۔ ایک تو محتمم معقول وظیفہ دیں، معقول۔ ہم اپنے تو لاکھوں میں خرچے گن دیتے ہیں، جب مدرس کی باری آتی ہے تو ہم کو ہزاروں میں، 5,000 میں، 4,000 میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو نکالو۔ جو پرنسپل ہیں، محتمم ہیں، وہ اچھی تنخواہ دیں۔ اور دوسری محتمم جو دیکھا گیا ہے، خوشامد بہت چاہتے ہیں۔ ہر وقت جو مدرس ان کو ویلکم کرے، ان کو سلیوٹ کرے، ہر وقت جی حضور جی حضور، قبلہ قبلہ کرے، اس کو وہ مدرس رکھتے ہیں۔ جو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے سارا دن خوشامد کرانی ہے یا پھر بچوں کو کچھ پڑھوانا بھی ہے، بچوں کو کچھ سکھانا بھی ہے، کچھ درس نظامی کے حوالے سے کچھ ان کو معلومات بھی دینی ہے۔ تو لہٰذا جو پرنسپل محتمم استاد کو اس بنا پر رکھتے ہیں کہ اچھی خوشامد کرتا ہے، اچھی رسپیکٹ کرتا ہے، یہ ضروری نہیں، چاہے وہ رسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں، آپ کا نظریہ، آپ کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ پڑھانے میں کس قدر قابل ہے۔ اور تیسری بات کہ ہم جو محتمم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سیم جو ہم کہیں ویسے پڑھائیں۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیریڈ سسٹم جو جب سے آئے ہیں تباہی کا باعث ہے۔ چلو پیریڈ بھی ہوں، لیکن پیریڈ کا حق ادا ہونا چاہیے کہ ٹیچر کو فری مائنڈ رکھنا چاہیے، فری ہینڈ رکھنا چاہیے، تاکہ ٹیچر جو پڑھائے، جو مناسب سمجھے، جیسے بچے کو پڑھانا چاہے، ٹیچر فری ہو کر پڑھائے۔ اور میں ٹیچرز کو کہنا چاہتا ہوں، اور ایک بات محتمم کے لیے اور بھی ہے، تمام محتمم حضرات ہمارے محترم ہیں جو مدرسہ چلا رہے ہیں، بڑی ہمت ہے۔ اتنے بچوں کو مسلسل روزانہ کھانا کھلانا، آج گھر کا نظام اور ماحول نہیں چلتا۔ اتنے بچوں کو لے کر ان کی نگرانی کرنا، ان کی سیکیورٹی کرنا، ان کا کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن اس سے بھی نکلو۔ ہمارے جو محتمم حضرات ہیں وہ اپنے سلسلے کے بندے کو رکھیں گے۔ اگر کوئی سعیدی ہے تو سعیدی کو رکھے گا، اگر کوئی چشتی ہے تو وہ چشتی کو رکھے گا، کوئی جلالی ہے تو جلالی کو رکھے گا، کوئی رضوی ہے تو رضوی کو رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے سلسلے کے بندے کو رکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ کون سا معیار ہے؟ معیار قابلیت اور صلاحیت کو رکھو۔ یہ چیز ہے نہ رکھو کہ فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، نہیں۔ بندے کا نہ دیکھو، بندے کا کردار دیکھو، اس کی علمی صلاحیت دیکھو، اس کی ڈیلیوری دیکھو، کتنا وہ بات کو آگے پہنچا سکتا ہے، کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، کتنی اس کے اندر کرنٹ ہے، کتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے، یہ چیز رکھو۔ تو لہٰذا آج ہماری درس نظامی میں ایک کمی یہ ہے کہ بس جو سلسلے کا محتمم ہے اپنے سلسلے، اپنے مریدوں کو رکھنا چاہتا ہے، اپنی مریدین میں چاہے وہ قابل ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی
کوئی غرض نہیں۔ جب یہ حال ہوگا تو پھر کیسے درس نظامی پروان چڑھے گی؟ اور تیسری بات یہ ہے، جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ رات کو مطالعہ کریں۔ اگر وہ درس نظامی پڑھانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے روزگار کمانا ہے تو اور بڑے ذرائع ہیں۔ اگر صرف درس نظامی پڑھانی ہے، قال رسول پڑھانا ہے، اگر دین سے وفاداری کرنی ہے، دین کا کما حقہ حق ادا کرنا ہے، تو رات جاگا کریں، شب بیداری کیا کریں، رات کو مطالعہ کیا کریں، ٹائم دیں کتابوں کو ٹائم دیں، وقت دیں۔ پھر دیکھیں جب بچوں کو صبح پڑھائیں پوری دیانتداری سے، پیریڈ کو ایک ایک منٹ کو بھی ضائع کیے بغیر آپ چلیں، مسلسل تگ و دو محنت جد و جہد کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، مدرسین جو ہیں درس نظامی پڑھانے والے، وہ خوب توجہ کریں، ہر بچے کو لے کر چلیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ صرف پڑھائیں نہیں، اس کو سمجھائیں، اس کی ایکسرسائز کرائیں، اس کو مشق کرائیں، اس کو مشق کرائیں، اس کو جو ہے نا بات جو قانون پڑھائیں اس کی امپلیمنٹ سکھائیں۔ اور بات ایک تو مصیبت یہ ہے کہ اردو کا سلیبس آ گیا ہے، سارا سلیبس اردو کا ہے، اس نے بھی تباہی مچا دی ہے، بچوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ عربی کی کتاب ہو تاکہ جو قانون پڑھیں وہ عربی میں لاگو بھی کر سکیں۔ وہ قانون کی جب پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، یعنی حروف جار پڑھا ہے تو جب عربی میں حروف جار آئے گا تو پوچھیں یہ جار ہے مجرور ہے، یہ مورب ہے مبنی ہے، عامل ہے معمول ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، شش اقسام میں کیا ہے، ہفت اقسام میں کیا ہے۔ اس طرح سے اس کو پریکٹس کرائیں، بچوں کو بار بار سمجھائیں اور بچوں کو آگے پڑھائیں۔ اگلا سبق بھی بچوں کو کہیں پڑھو بیٹا۔ جب وہ بچہ پڑھے نہیں بیٹا تو اتنی صلاحیت والا ہے، ادھر ہی روک گیا بیٹا، نہیں یار آگے پڑھو۔ لہٰذا اس طرح کی اس کو حوصلہ افزائی دیں، اس کو موقع دیں، آگے بڑھنے کے اس کو سورسز دیں، چانس دیں۔ جب وہ آگے بڑھے گا، بچے کو جب ایکسرسائز کرایا ہوگا، آپ ایک سبق کی ایکسرسائز کرا کے دیکھیں، قانون اس کو لائن میں سمجھائیں، الفاظ کے اوپر لگائیں، آپ دیکھیں اگلا سبق بچہ تقریباً 25% خود پڑھ لے گا۔ پھر ایسے عربی چونکہ ایک ہی چیز ہے، بار بار الفاظ آتے رہتے ہیں، بار بار حروف جار وغیرہ ہر چیزیں آتی رہتی ہیں، تو لہٰذا جب پریکٹس کرائی ہوگی، اگلا جب آئے گا پھر کہیں بیٹا یہ پڑھا ہوا تو تھا۔ پھر جب وہ بچہ نہیں پڑھ سکے گا، پھر جب اس کو آپ سمجھائیں گے، پچھلا حوالہ بھی دیں گے تو وہ پکی ہو جائے گی بات۔ مقصد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے وہ ٹیچرز قابل نہیں رہے۔ درس نظامی میں جو ٹیچرز ہیں، بہت اچھے ٹیچر ہیں، میں اس کا انکاری نہیں ہوں کہ سارا علم میرے پاس تو نہیں آ گیا، لیکن اس میں ساتھ ایسے بھی ہیں جن کو پانی سے وضو کرنا بھی نہیں آتا، وہ درس نظامی پڑھا رہے ہیں آج۔ اللہ معاف کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا جب یہ حال ہوگا، جب ٹیچرز میں صلاحیت نہیں ہوگی، لہٰذا آپ بالکل ایک چیز واضح کر دیں، کوئی بھی صیغہ آیا ہے بیٹے صیغے کی علامتیں سکھائیں، ماضی کی علامت سکھائیں کہ اس کے آخر میں زبر آئے گی، مضارع کی علامت سکھائیں کہ اس کے آخر میں پیش آئے گی، اور آتین میں سے حرف الف تا یا نون میں سے کوئی پہلے آئے گا۔ لہٰذا پھر ساکن سکھائیں، جب ساکن آئے گا بغیر لام الف لا کے تو وہ امر ہوگا، جب لام الف لا کے ساتھ اینڈ والا لفظ ساکن ہوگا، حرف ساکن ہوگا تو وہ نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ ہر چیز کھول کے رکھیں، جو بھی سیکھا ہے بچوں کو جب چلتے پھرتے مسائل سکھائیں، بیٹا یہ پانی دیکھا ہے، اس پانی کے متعلق کیا پڑھا تھا فقہ میں۔ اس طرح کی جب آپ علم کی پیاس رکھیں گے، علم کی بھوک رکھیں گے، علم کی جد و جہد رکھیں گے، بچوں کو ہر وقت سکھانا مطلب ہوگا، ہر وقت پڑھانا مطلب ہوگا، پھر دیکھیں درس نظامی عروج پہ آ جائے گی۔ لہذا میں کسی تنظیم کا، کسی مسلک کا نام لیے بغیر کہتا ہوں، ہر مسلک، ہر مذہب اپنے درس نظامی میں خوب توجہ کرے، اور صرف نحو کے مقابلے ہونے چاہیے، فقہ اصول فقہ کے مقابلے ہونے چاہیے، حدیث اصول حدیث کے مقابلے ہونے چاہیے، تفسیر اصول تفسیر کے مقابلے ہونے چاہیے، فلسفے کے مقابلے ہونے چاہیے، منطق کے مقابلے ہونے چاہیے۔ جب اس قدر آپ علم کی پیاس کو اور بڑھائیں گے اور طلباء علم کی پیاس بجھائیں گے اور ان کو رسپیکٹ ملے گی، ان کو انعام ملے گا، ان کو نمبر ملیں گے،
ان کو حوصلہ افزائی ملے گی، تو دیکھیں کیسے درس نظامی عروج پہ جاتی ہے۔ میں 100 بار ہاتھ باندھ کر آپ سے عرض کرتا ہوں، میں صرف ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں، مخلصانہ اپیل کرتا ہوں، میری جرت نہیں ہے، میں 1000 بار اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں کوئی طریقہ مناسب سمجھا میں نے وہ بتا دیا ہے۔ لہذا پرنسپل ٹیچر جب بھی رکھیں باصلاحیت رکھیں، خدا را ٹیچر باصلاحیت رکھیں، اور ٹیچر بھی جو درس نظامی میں آنا چاہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے آئیں، مقدس پیشہ سمجھ کر اس کا پورا حق ادا کریں اور مطالعہ کریں اور نالج میں اور اسٹڈی بڑھائیں اور طلباء کے ساتھ پیار کریں۔ میرے چند کلمات کو رب لم یزل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور درس نظامی کو اللہ عروج نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا